السلام علیکم. پروگرام ڈی چوک کے ساتھ میں نسیم صدیقی. پچھلے کچھ دنوں سے ڈیل کی باتیں ہو رہی تھیں. نون لیگ تاثر دے رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے. لندن کی ملاقاتوں کا بھی ذکر ہو رہا تھا, جبکہ دوسری طرف پیپلز پارٹی کے شریک چیئرپرسن آصف زرداری نے بھی کہا کہ ان سے رابطہ کیا جا رہا ہے کہ فارمولہ طے کریں. 5 جنوری کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی اور ڈیل کی باتوں کو من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیا اور کہا کہ ان سے پوچھا جائے کہ ڈیل کون کر رہا ہے. دوسری طرف فورن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی نے تحریک انصاف فورن فنڈنگ کیس کی رپورٹ جاری کی. اب تحریک انصاف اس کو اپنے لیے ایک کلین چٹ اور اپوزیشن اس کو تحریک انصاف کی چوری پکڑے جانا قرار دے رہی ہے. تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اسکروٹنی رپورٹس بھی جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اب ان کیسز کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا اور وہ آنے والے دنوں میں سامنے بھی آ جائے گا. دوسری طرف نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بھی خبریں گردش کر رہی ہیں. حکومت شہباز شریف کے خلاف عدالت جانے کا اعلان بھی کر چکی ہے. ان تمام سوالوں کا جواب لینے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. یہ بتائیے گا, بڑی ڈیل شل کی خبریں چل رہی تھیں, یہ تو ہوا نکال دی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نے. آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں بجائے اس کے کہ وہ عوام کی ایشوز کے اوپر سیاست کریں, عوام کی اسٹرینگتھ کے اوپر کچھ کرنے کی کوشش کریں. ڈیل کا ایک تاثر پھیلا دیا جاتا ہے اور اس حوالے سے جو الزامات اور جو خبریں اپوزیشن کے حوالے سے آتی رہتی ہیں وہ سیاسی کارکنوں کے لیے مایوس کن ہوتی ہیں. سیاسی جماعتوں کو توجہ عوام کے ایشوز پر ہی دینی چاہیے, انہی کے اوپر گفتگو اور بیانیہ رکھنا چاہیے. اور جو موجودہ دور کے حالات ہیں, جو پچھلے 3.5 سال گزرے ہیں پی ٹی آئی کے, جس میں بے روزگاری, مہنگائی اس ملک میں جس حد تک بڑھی ہے, سفید پوش طبقہ ہو, کاروباری طبقہ ہو, مزدور طبقہ ہو, کسان ہو, یعنی کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے کہ جو اس وقت سخت پریشانی کی حالت میں نہ ہو. تو اس صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو ایک جارحانہ سیاست اختیار کرنی چاہیے اور اسی کو سامنے رکھ کر انہیں آگے بڑھنا چاہیے. یہ ڈیل وغیرہ کی جو باتیں ہیں, اس سے اپوزیشن کے بیانیے کو بھی نقصان ہوتا ہے اور عوام کے اندر اپوزیشن کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے. آصف علی زرداری صاحب نے بھی تو کہا نا کہ ان سے بھی فارمولہ مانگا جا رہا ہے, ان سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان سے جان چھڑانی کوئی فارمولہ دیں. تو ڈیل کی بات تو پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آئی نا. صدیقی صاحب, ہمارے ملک کی 70 سالہ تاریخ میں یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے, اس میں ہماری سیاست میں, ہمارے رموز حکومت میں جتنا اسٹیبلشمنٹ کا ڈائریکٹ 30, 35, 40 سال تو انہوں نے خود حکومت کی اور جو ان کا اثر رسوخ ہے اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا. تو ہو سکتا ہے کہ کسی شخص نے ان سے رابطہ کیا ہو, یہ ایسا عین ممکن ہے کہ ہوا ہو, لیکن ان کا جواب بھی بڑا معنی خیز تھا. ان کا جواب بڑا سادہ سا تھا کہ جو انہوں نے خود کہا کہ پہلے انصاف کو جو آپ نے نافذ کیا ہے اس ملک کے عوام کے اوپر, ان سے جان چھڑائیں. ہم نے تو پہلے دن سے پاکستان پیپلز پارٹی نے عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ کہا, ان سے جان چھڑائیں, تو پھر اس کے بعد فری اینڈ فیئر الیکشنز کے اوپر کوئی بات ہو سکتی ہے. وہ تو بڑے کلیئر ہے اس سے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک بیانیہ بنایا گیا تھا, پہلا تو بیانیہ جو تھا اس میں آپ دیکھیں کہ وہ بہت زیادہ اگریسو تھے اور ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے. پھر اس کے بعد ڈیل کی خبریں آنی شروع ہو گئیں, پھر بات آنی شروع ہوگی, نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں. تو کیا اس جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی پچھلے دنوں, اس سے دھچکا پہنچا ہوگا نون لیگ کو؟ مسلم لیگ نون اب ایز این آبزرور اس کا بہتر جواب تو وہ خود دے سکتے ہیں, لیکن ان کی جماعت کے اندر نظر یہی آ رہا ہے کہ 2 بیانیے چل رہے ہیں. ایک بیانیہ مریم نواز صاحبہ کا اور میاں نواز شریف صاحب کا ہے, اور دوسرا بیانیہ شہباز شریف صاحب کا ہے, اور وہ شہباز صاحب اپنے کئی انٹرویوز میں بڑا اوپنلی اس کو ایڈمٹ بھی کر چکے ہیں. اب اگر یہ بیانی کی کنفیوژن وہ دور نہیں کرتے تو میرے خیال سے میں یہ تجزیہ کر سکتا ہوں کہ پھر ان کے اپنے رینک اینڈ فائل میں اس کا نقصان ہوگا.
جو ان کی اپنی ورکر کیڈر ہے اس کے اندر کنفیوژن ہوگی کہ آخر آگے ہونا کیا ہے, کون پارٹی کی پالیسی کو لے کر چلے گا اور پارٹی کی پالیسی کیا ہوگی. تو یہ کنفیوژن تو باہر طور ان میں ہے. اور جو پریس کانفرنس کا آپ نے ذکر کیا, ظاہری بات ہے اگر ان کی جماعت کا ایک طبقہ یہ سمجھتا تھا کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ارینجمنٹ بنا کر وہ حکومت حاصل کر لیں گے یا عمران خان صاحب کو ڈسلوج کر دیں گے, تو اس طبقے کو دھچکا تو ایک پہنچا ہے. اچھا مصطفیٰ نواز صاحب, یہ بتائیے گا کہ صحافت کی آزادی کے لیے ہر کوئی آواز اٹھاتا ہے, ہم تو اٹھاتے ہی ہیں لیکن پولیٹیشینز بھی اٹھاتے ہیں, پیپلز پارٹی نے بھی ہمیشہ آواز اٹھائی ہے, نون لیگ بھی کہتی رہی ہے کہ بھئی صحافت آزاد نہیں ہے, صحافیوں کی مرضی سے کام نہیں کرنے دیا جاتا. لیکن وہ جو پچھلے ہفتے ایک آڈیو ریلیز ہوئی ہے اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ انسٹرکشنز دے رہی ہیں یا صحافیوں کے بارے میں بات کرنی چاہ رہی ہیں, تو یہاں پہ بھی ان کے کال و فعل میں فرق نہیں آ جاتا؟ اس میں سیاستدانوں کو تو ہم فی الحال ذرا ایک طرف رکھتے ہیں. ہم میرے خیال سے اس کو دیکھنے کا بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ ہم پہلے یہ جانچنے کی کوشش کریں کہ دنیا اور دنیا کی جو عالمی سطح کی جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ پاکستان میں کیا کہہ رہی ہیں صحافت کے متعلق. اس وقت جتنی عالمی تنظیمیں ہیں وہ پاکستان میں صحافیوں اور فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے, صحافیوں کی زندگی کے حوالے سے ان کو بڑے ان کی ریزرویشنز ہیں. یورپین یونین ہو, اس نے بھی اپنی رپورٹس میں پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر جو پابندیاں ہیں, جو سیلف سینسرشپ ہو رہی ہے, اس کے اوپر انہوں نے بڑا برملا اس چیز کا اظہار کیا ہے. اور خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں جب جی ایس پی پلس کا ریویو کا وقت آئے تو ہمیں ان چیزوں کا پھر نیگیٹو ری ایکشن دیکھنے کو ملے. جہاں تک پاکستان میں اس چیز کا تعلق ہے تو ہم نے تو اپنی نظروں میں دیکھا ہے, کون اس چیز سے واقف نہیں کہ مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ اسلام آباد میں کیا ہوا, ان کو اٹھا کر لے گئے. پھر اسی طرح اسد طور صاحب کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے, ابصار عالم صاحب کا موجود ہے, اور تینوں واقعات میں, اور اس کے علاوہ بھی جو واقعات ہیں ان میں کوئی مجرم نہیں پکڑا گیا. حکومت نے دعوے تو بہت کیے. تو یہ ساری چیزیں تشویش تو ان سے پھیلتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو سیاستدان ہیں, سیلف کرٹیسزم ظاہری بات ہے ہمیں انڈلج کرنا چاہیے اس میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے. ہم میں بھی کمزوریاں ہیں, اور اگر ہم میں کوئی کمزوریاں ہیں, جس آڈیو لیک کا آپ نے ذکر کیا, تو اس کو ہمیں برملا ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے. لیکن اس میں جو غالباً گفتگو تھی اس آڈیو میں, وہ شاید اس وقت کی تھی جس وقت میاں نواز شریف صاحب شاید وزیر اعظم تھے. جی بالکل, اور پرویز رشید صاحب اس وقت انفارمیشن منسٹر تھے, اور کہیں دورے سے وہ واپس آئے تو تحفے تحائف ملتے ہیں, وہ عموماً دیے بھی جاتے ہیں. ہمارے ہاں ایک رواداری کا بھی کلچر ہے تحفے تحائف ایکسچینج کرنے کا, تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی کوئی غلط بات اس میں ہے. اور خصوصاً جو نصرت جاوید صاحب ہیں, وہ بڑے سینئر صحافی ہیں, بڑے عزت اور بڑے وقار سے انہوں نے اپنا وقت گزارا ہے. ان کو اس طرح اس میں گھسیٹ لینا. اسی طرح رانا جواد صاحب میرے تو دوست بھی ہیں اور میں ان کے کردار سے واقف بھی ہوں, اس طرح ان کے اوپر بھی الزام لگا دیں. ہاں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. رانا جواد کو ہم سب جانتے ہیں, اور ان کی جو انٹیگریٹی ہے, ان کی آنیسٹی ہے, اور ان کی جو صحافت کے لیے خدمات ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں. تو اس طرح کی چھوٹی موٹی باتوں سے میرے خیال سے ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میرے خیال میں کل کا جو یہ پچھلے دنوں یہ واقعہ ہوا, یہ آڈیو ٹیپ جس دن جاری کی گئی, اس میں مقصد حکومت کا یہی تھا میرے خیال میں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو سکروٹنی رپورٹ سامنے آ رہی تھی اس سے عوام کی توجہ ہٹائی جائے. اسی دن انہوں نے, جس دن رپورٹ آنی تھی, اسی دن انہوں نے یہ ایک معاملہ ریلیز کر دیا, اور ظاہری بات ہے پھر اس پر گفتگو تو ہونی تھی. اچھا, مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت تو 2018 میں آئی ہے اور یہ آڈیو ٹیپ اس سے پہلے کی تھی. تو یہ آڈیو کس نے ریکارڈ کی اس وقت, کیونکہ حکومت تو میاں نواز شریف کی تھی, اور اس وقت کی ریکارڈ کی ہوئی چیز اس وقت سامنے لانا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, ریکارڈ جو کرتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. اور پھر آپ کو اس میں ہمارے پاکستان میں اگر آپ تاریخ میں جائیں ریکارڈنگز کی, تو جسٹس قیوم صاحب کی بھی ریکارڈنگ آپ کو یاد ہوگی, جس میں سیف الرحمان صاحب
انہیں تلقین کر رہے تھے کہ کس طریقے سے شہید بے نظیر بھٹو کو ایک مقدمے میں سزا دینی ہے، اور ملک قیوم صاحب اس وقت ہی ہیپن ٹو بی ہائی کورٹ جج. تو یہ ہمارے ہاں یہ ہوتا رہتا ہے، ہوتا ہے. یہ پرائیویسی کی کسی بھی سٹیزن کی ایک سیریس انفرنجمنٹ ہے. بیرونی دنیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، آپ خود وہاں پر بڑا عرصہ رہے ہیں، وہاں پر اگر کچھ اس طرح کی حرکت ہو تو ملینز آف ڈالرز یا پاؤنڈز جو ہیں وہ کسی بھی نیوز چینل کو ان ڈیمیجز دینے پڑے کہ آپ نے بغیر کسی قانونی اختیار کے کیسے آپ نے کسی کی گفتگو ٹیپ کی. وہاں پر تو ایون کہ پولیس ایجنسیز ان کو بھی اجازت لینی پڑتی ہے کسی بھی سسپیکٹ کی ریکارڈنگ کرنے کے لیے. تو ہمارے ہاں تو چونکہ کھلی آزادی ہے، قوانین موجود ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، تو اس طرح کی ریکارڈنگز کی جاتی رہی. اچھا، یہ سب میڈیا ٹرائل آپ کو لگتا ہے کیونکہ آڈیوز آ رہی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، لیکن کسی عدالت میں پیش نہیں کی جا رہی، تو یہ صرف میڈیا ٹرائل ہوتا ہے؟ اب دیکھیے نا جی، زبیر عمر صاحب بڑے محترم ہیں میرے لیے. اب ان کو خراب کیا گیا اور اچھی چیز نہیں ہے اس طرح کی چیزیں کرنا، اور لوگوں نے بھی پسند نہیں کیا. تو ہم نہ جانے کیا سوچ کر، اور جو بھی لوگ یہ ریلیز کرتے ہیں کیا سوچ کر ریکارڈنگ کی جاتی ہے لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے، اور کیا سوچ کر ریلیز کی جاتی ہے. تو یہ میرے خیال سے غیر اخلاقی. اس کو بھی عدالتوں کو میرے خیال سے ان باتوں کا نوٹس لینا چاہیے. یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. اچھا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسکروٹنی کمیٹی والا معاملہ آیا ہے، اس میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو رپورٹ شائع ہوئی اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت کو کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ قانونی مشکلات کو تو بالکل سامنا کرنا پڑے گا. ای سی پی کی جو اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ 1 ارب 31 کروڑ روپیہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں آیا جو انہوں نے ڈکلیئر کیا، لیکن جو اصل رقم تھی اسٹیٹ بینک کے ریکارڈز کے مطابق وہ تقریباً 1 ارب اور 64 کروڑ روپے تھی. تو یہ وہاں پر کوئی 30 کروڑ کے لگ بھگ 32 کروڑ کے لگ بھگ ایسی رقم ہے جو چھپائی گئی ہے، اور رپورٹ میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے. اب اس کے نتیجے میں جو ہمارا جو قانون ہے، جو الیکشن ایکٹ ہے، وہ بڑی واضح طور پر پابندی لگاتا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کسی بھی فورن سورس سے پیسے نہیں لے سکتی، اور پیسے جو لیے ہیں ان کو چھپا نہیں سکتی. دونوں کام کیے ہیں پی ٹی آئی نے. انہوں نے نہ صرف پیسے چھپائے اس کو ای سی پی کی اپنی رپورٹ کے مطابق، بلکہ انہوں نے فورن فنڈنگ بھی لی ہے. اس کے اندر کئی ایسی کمپنیز کے نام موجود ہیں کہ جن سے پیسے لیے گئے. جس طرح ایک واٹن کرکٹ کمپنی ہے LLC، جس نے $2 ملین پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں جمع کرایا ہے. دیگر کئی کمپنیز ہیں جن کی اونرشپ کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے. اگر کوئی اوورسیز پاکستانیز نے رقوم بھیجی ہیں تو وہ بھی ہمارا لا پروہیبٹ کرتا ہے. لیکن چلیں فار آرگیومنٹ سیک وی لک دی ادر وے. لیکن جو فورن کمپنی سے جو پیسے آئے تو یہ ایک شدید وائلیشن ہے الیکشن لاز کی. اور انٹرسٹنگلی ہر سال ہر سیاسی جماعت کو اپنے اکاؤنٹس جمع کرانے ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس. جب وہ اکاؤنٹس جمع ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جس کے اوپر پارٹی ہیڈ یا چیئرمین اس کے اوپر دستخط کرتا ہے کہ میں نے یہ دیکھیں اور میرے دیکھنے کے بعد مجھے تسلی ہے کہ ان میں کوئی غلطی نہیں، اور دستخط کر کے ای سی پی کو جمع کراتے ہیں. تو وہ اب جو سرٹیفکیٹ جو عمران خان صاحب کی جانب سے سائن کیا گیا تھا اس کی بنیاد پہ 62 اور 63 کی گفتگو بھی ہو سکتی ہے. تو لیگل کانسیکوینسز تو اس کے کافی ہیں، اور یہ اب معاملہ اگلے چند مہینے میں عدالتوں میں بھی چیلنج ہوگا. عدالتوں میں لوگ لے کر جائیں گے، مختلف پٹیشنرز جائیں گے اور عدالتوں کے سامنے یہ سوال رکھیں گے کہ آپ نے ماضی میں تو 62-63 کی جو انٹرپریٹیشن کی وہ سامنے رکھتے ہوئے یہ موجودہ دستاویزات ہیں، ان کے اوپر بھی اپنا فیصلہ صادر. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، کیونکہ آپ قانون دان بھی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان حالات میں جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے، پارٹی پہ پابندی لگ سکتی ہے؟ کیا مطلب کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اس کی کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ الیکشن ایکٹ کے اندر یہ پرووائڈڈ ہے کہ وہ فنڈز جو ریسیو کیے جاتے ہیں اور جو ان آڈیٹڈ ہیں، جو زائد ہیں، جو چھپائے گئے، وہ الیکشن کمیشن ان کو کانفسکیٹ کر سکتا ہے. یہ ایک پینلٹی موجود ہے.
دوسری پینلٹی جو موجود ہے وہ ایک فورن ایڈڈ پارٹی کی ہے. اس میں پارٹی کو اگر وہ فورن ایڈڈ ہو, اس کے اندر باہر سے پیسہ آ رہا ہو, تو اس کی پابندی کا بھی سوال اٹھ سکتا ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اب کیونکہ ہمارے ہاں پولیٹکس اتنی پولرائز ہو گئی ہے کہ جس میں یہ گنجائش ہی باقی نہیں رہ گئی کہ ہم کسی بھی معاملے کو ایک سینٹی کے ساتھ دیکھیں, اس کے پروز اینڈ کونس کو جانچیں. ہم تو بس اب مخالفت برائے مخالفت کرتے ہیں. میں ذاتی طور پہ 62 اور 63 کے جو یہ ڈسکوالیفیکیشنز ہیں, میں ذاتی طور پہ ان کے خلاف ہوں. عدالتوں کو کوئی اختیار نہیں پہنچتا کہ وہ لوگوں کے الیکٹڈ نمائندوں کو مائنر ٹیکنیکلٹیز کے اوپر سزائیں دیتی پھریں. آج عمران خان صاحب کے خلاف کافی مواد جمع ہو گئے, اور اس مواد کی بنیاد پر اگر آپ ماضی کے فیصلوں کو مد نظر رکھیں تو عمران خان صاحب خود نااہل بھی ہو سکتے ہیں. لیکن میں نہیں چاہتا بطور ایک سیاسی ورکر کہ ایسا ہو. تو ہم نے اپنے معاشرے کے اندر جو رسومات ڈال دی ہیں, جو پریسیڈنٹ سیٹ کر دی ہیں, اس میں عدالتوں کو بھی اب باہر طور اپنی انٹیگریٹی ریسٹور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ قدم ضرور اٹھانے پڑیں گے, اور ہم سیاستدانوں کو بھی آپس میں تلخیاں کم کرنی پڑیں گی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھی ڈیبیٹ کی گنجائش ضرور چھوڑیں. موجودہ حالات میں تو وہ گنجائش ہی نہیں ہے. موجودہ حالات میں تو میں وہی تقاضا کروں گا جو عمران خان صاحب تقاضا کرتے آئے ہیں. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے ہماری سیاست میں, لیکن ان کے لیے لیگل کمپلیکیشنز اب کافی ارائز ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ان کو مشکل حالات دیکھنے پڑ سکتے ہیں؟ اچھا, وہی سپریم کورٹ کے چکر لگانے پڑیں گے, وہی ہائی کورٹ کے چکر لگانے پڑیں گے جو اپوزیشن کے رہنما. اپوزیشن کے اچھا یہ بتائیے, اپوزیشن بڑی خاموش ہے آج کل. ابھی منی بجٹ بھی پیش ہو گیا, پی ڈی ایم بڑا شور مچا رہی تھی, بڑا ایک پیالی کے اندر طوفان تھا کہ حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کر دے گی, دھرنے دیں گے. لیکن اس وقت اپوزیشن جماعتوں کا کوئی اس طرح کا کیا کہنا چاہیے ری ایکشن نہیں آ رہا مہنگائی کے اوپر. اور بلکہ جس دن یہ منی بجٹ پیش ہونا تھا اس دن قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب بھی غیر حاضر تھے, آصف علی زرداری صاحب بھی نہیں آئے اپنے سیشن میں, اور بلاول بھٹو صاحب بھی غیر حاضر تھے. تو کچھ سیریسنس کم نہیں ہو گئی؟ آپ درست کہہ رہے ہیں. انسان کو, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی غلطیوں پہ اور جہاں کہیں پہ ہم سے تھوڑی بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں اس پہ ہمیں غور ضرور کرنا چاہیے. اپوزیشن کی جو سیاست ہے, جیسے میں نے پروگرام کے پہلے حصے میں کہا, لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ جو حالات ہیں ان حالات میں ایک جارحانہ سیاست ہو. اگر یہی عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہوتے تو آج بڑی مختلف قسم کی سیاست ہو رہی ہوتی. 16 میں عمران کے ساتھ شہید بے نظیر بھٹو نے بھی بڑی جارحانہ سیاست کی. تو ہم اپوزیشن, میں بھی یہ سمجھتا ہوں, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک عوام کے اندر یہ تاثر ضرور پیدا ہو رہا ہے کہ اپوزیشن کچھ کر نہیں پا رہی. ہم نے کچھ کوششیں ضرور کی پچھلے 3.5 سالوں میں, لیکن ہم تاریخیں دینے تک ہی محدود رہے. پی ڈی ایم آپ کے سامنے کتنی دفعہ انہوں نے تاریخ دی کہ ہم آ رہے ہیں, اسلام آباد پہنچنے والے ہیں فلانی تاریخ کو. ایک دفعہ تو پہنچ بھی گئے تھے پر واپس نکل گئے. تو سیاست جارحانہ ہونی چاہیے. اب جس دن یہ بل پاس ہو, میری تو تجویز تمام سیاسی اپوزیشن کی جماعتوں کو یہ ہوگی کہ آپ اپنے تمام جماعتیں مل کر اپنے ورکرز کو اکٹھا کریں ادھر ڈی چوک میں. یہاں پر ہزاروں لوگوں کا اجتماع ہو, اور اس اجتماع میں جو فائنانس بل ہے, جو منی بجٹ ہے, جو لوگوں کے اوپر مہنگائی کی سونامی چھوڑی گئی ہے, اس کو جس طرح عمران خان صاحب وہاں پر بجلی کے بلوں کو آگ لگاتے تھے, اسی طرح ہمیں بھی وہاں پر اس منی بجٹ کو آگ لگانی چاہیے. اس وقت جس وقت عمران خان صاحب نے, صدیقی صاحب, بجلی کے بلوں کو آگ لگائی, اس وقت فی یونٹ کیا قیمت تھی؟ آج 35 روپے فی یونٹ تک بجلی کی قیمت پہنچ چکی ہے. پیٹرول کہاں پہنچ گیا ہے, لوگوں کی تنخواہیں اسی جگہ کھڑی ہیں, مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے. آج یقین مانیے کہ حالات اس قدر مخدوش ہے ایک عام آدمی کے نقطہ نظر سے کہ اس کے جو 3 یا 4 بڑے خرچے ہیں, کہ اس کے گھر میں جو گھر کا خرچہ ہے کچن کا, جو بچوں کی اسکول کی فیسیں ہیں, جو اگر کوئی بیماری ہے اور اپنا خرچہ وہ کرایہ دینا ہے, بلز دینے ہیں, وہ چلا نہیں پا رہا. اس کو یہ چیز چننی پڑی ہے, چوائس کرنی پڑی ہے کہ میں اگر یہ 2 چیزیں کروں تو میں اگلی 2 چیزیں چھوڑ دوں. تو ان حالات میں یہ تو ایک آئیڈیل حالات ہے اپوزیشن کے لیے کہ جس میں عوام سخت تنگ ہو اور اس کو ہم ایک بہتر طریقے سے ایکسپلائٹ نہ کر سکیں. یہ ہماری کمزوری ہے. اچھا, پیپلز پارٹی کی بات ہو رہی کہ اپنے آپ کو پنجاب میں وہ ریوائیو کریں گے, کیونکہ اگر آپ نے پاکستان میں وفاق میں حکومت بنانی ہے تو پنجاب میں آپ کی گرپ بڑی سٹرونگ ہونی چاہیے. جب تک آپ کو پنجاب سے سیٹیں نہیں ملیں گی قومی اسمبلی کی, جو کہ وہ ایک بہت
بہت بڑی تعداد وہاں سے ہے، تب تک آپ وفاق میں حکومت نہیں بنا سکتے. اور زرداری صاحب نے بھی بارہا کہا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا ہے کہ اگلی حکومت ہماری ہوگی. تو پنجاب میں کیا اسٹریٹجی اس وقت آپ اپنا رہے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں جی کہ ہم بہت کمزور ہیں پنجاب میں اس وقت. خیبر پختونخوا میں بھی ہم کمزور ہیں، لیکن آپ نے صحیح کہا، پنجاب سے جو اکثریت حاصل کرتا ہے حکومت عموماً ہمارے پولیٹیکل سیٹ اپ میں اسی کو ملتی ہے. ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے، کلیئرٹی کی ضرورت ہے، اور ابھی ہمارے پاس جو اس وقت سیاست جو ہمارے سامنے موجود ہے اس میں زیادہ اگریسو ہونے کی ضرورت ہے. مسلم لیگ نون کی جڑیں بہت مضبوط ہیں پنجاب میں. زیادہ توقع یہی کی جا رہی ہے کہ جو آنے والے الیکشنز ہیں اس میں پنجاب کے اندر جو میدان سجے گا اس میں پی ٹی آئی بمقابلہ نون ہی ہوگی. لیکن اگر محنت کی جائے، اپنے بیانیے کو عوام کے سامنے رکھا جائے، پرو پیپل پالیٹکس ہو، عوام کے ایشوز کے اوپر پالیٹکس ہو، ایک جارحانہ پالیٹکس ہو جس کے لیے پیپلز پارٹی ہمیشہ ڈیفائنس کی جماعت سمجھی جاتی ہے، تو اگر ہم وہی سیاست اس کو ذرا سامنے لے کر آئیں تو پذیرائی مل سکتی ہے. چلیں یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آ جائیں. ویلکم بیک. اچھا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی ایک بڑی پرانی جماعت ہے، وفاقی جماعت ہے، لیکن وہ سمٹ کے جو ہے وہ سندھ کی طرف صرف چلی گئی ہے. سندھ میں گو کہ 13 سال سے ان کی حکومت ہے، لیکن وہاں پہ بھی کوئی اتنی پرفارمنس نہیں دے سکی، اور ابھی بلدیاتی انتخابات بھی وہاں پہ آنے والے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی عوام کی امنگوں پہ اسی طرح پورا اترے گی جس طرح کہ ذوالفقار علی بھٹو وعدہ کیا کرتے تھے، یا روٹی کپڑا اور مکان کا بے نظیر بھٹو نے نعرہ لگایا؟ تو ابھی بھی آپ کو یہ وہی پیپلز پارٹی نظر آتی ہے یا یہ مختلف پیپلز پارٹی ہے؟ دیکھیے، سیاست میں اتار چڑھاؤ تو آتا ہے. عمران خان صاحب ایک زمانے میں ایک نشست بھی نہیں تھی، پھر اس کے بعد ایک نشست آئی، اور پھر اس کے بعد آج حکومت میں موجود ہے. ظاہری بات ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو جتنی بڑی شخصیت تھے، اور پھر اس کے بعد ان کی صاحبزادی شہید بیوی، ان کا خلا تو پر کرنا اور ان کی جو ڈیفائنس کی جو سیاست تھی اس کو میچ کرنا وہ بڑا مشکل ہے، اور وہ خلا شاید کبھی پر نہ ہو سکے. لیکن اگر ہم پاکستان کا اس کو ہم جو آن گراؤنڈ جو صورتحال ہے اگر اس کو ہم سامنے رکھیں تو آج کے پاکستان جو ہے یہ نوجوانوں کا پاکستان ہے. 60% پاکستان جو ہے وہ انڈر 30 سال سے کم عمر لوگوں کا ہے. اب ان نوجوانوں کو امید دلانا ایسی سیاست کہ جس سے نوجوانوں کے ساتھ کنیکٹ کیا جا سکے، ان کے مسائل کے اوپر ان کو فور فرنٹ میں لے کر آنا، ان کی تعلیم جو ہمارے جگہ جگہ کھلے ہوئے اسکولز اینڈ کالجز کے جہاں پر غیر معیاری تعلیم دی جا رہی ہے اس کو درست کرنا، ان کو روزگار دینا. تو اگر ان ایشوز کے اوپر توجہ دی جائے تو آج کا پاکستان ایک بڑا مختلف پاکستان ہے، تو ضرور پذیرائی مل سکتی ہے. اور پھر وفاق، آپ نے بہت اچھی نشاندہی کی کہ اس ملک میں وفاق کی جو جماعتیں ہیں ان کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر کوئی بھی جماعت ایک وفاقی جماعت ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو اتار چڑھاؤ تو آتے ہیں، لیکن جو نعرہ تھا چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، تو پاکستان کو اکٹھا رکھنے کے لیے ایسے پلیٹ فارمز ہونے چاہیے، ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہونی چاہیے کہ جہاں پہ تمام بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ آزادانہ طور پر ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلیں. اس سے پاکستان مضبوط ہوتا ہے. تو یہ اس پہ ہماری پنجاب میں کچھ نشستیں موجود ہیں، ہماری ایک نشست موجود ہے خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں ہم اچھا الیکشن لڑے، آزاد کشمیر میں ہم نے بہت بہتر پرفارم کیا. تو وفاق کی جماعتیں جتنی مضبوط ہوں گی اس سے پاکستان مضبوط ہوگا. تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وقت کی دور حاضر کی جو لوگوں کی امنگیں ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کریں. مصطفیٰ نواز صاحب، آپ نے بات کی نوجوانوں کی کہ پاکستان میں 30 سال سے کم کے نوجوان اور 50% سے زیادہ آبادی کا حصہ ہے. تو بلاول بھٹو صاحب بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. کیا وہ نوجوانوں کے صحیح لیڈر آنے والے وقتوں میں ثابت ہوں گے؟ کیونکہ جو انہوں نے پشاور میں جلسہ کیا تھا بڑا اچھا جلسہ تھا، اور اس کی فواد چودھری صاحب نے بھی تعریف کی تھی کہ بڑا اچھا جلسہ ہے اور ایسا ہونا چاہیے کہ وفاق کے لیول کے اوپر جماعتیں موجود ہونی چاہیے تاکہ ایک صحت مندانہ جو کمپٹیشن وہ رہے. اس کے بعد جو ضمنی انتخاب ہوا NA 130
133 لاہور میں ضمنی انتخاب میں اتنے ووٹ لینا، تو یہ آپ کو سائنس نظر آ رہے ہیں کہ جو ینگسٹرز ہیں وہ بلاول بھٹو کو فالو کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کو مزید فعال کرنے میں بلاول بھٹو ایک کلیدی کردار ادا کریں گے؟ ٹائم از آن ہز سائڈ. اب عمران خان صاحب اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، سیاست میں عرصہ دراز تک موجود رہے، لیکن 70 سال کے تو ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی نوجوانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو یہ ایک ویکیوم تو موجود ہے. اور جس طرح آپ نے پشاور جلسے کا ذکر کیا کہ بہت اچھا جلسہ تھا، بڑی وہاں پر عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی، لیکن پھر اس کے فوراً بعد جو بلدیاتی الیکشنز ہوئے اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے، حقائق کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اس میں ہم خاطر خواہ اچھی پوزیشن نہیں لے سکے. تو بہت سی چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. بڑے کھلے دل کے ساتھ جہاں پر ہم سے کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے. جو عمل ہے تصحیح کا وہ شروع ہی اس چیز سے ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی کمزوریوں کو ان کے اوپر غور کریں اور ان کو درست کریں. نوجوانوں کو قائل کرنا بھی آسان ہے، لیکن ان کے معیار پر پورا اترنا بھی بڑا مشکل ہے. تو ہمیں اس ملک کی جو سیاست ہے، اس ملک کی جو معیشت ہے، اس کو اس طرح سے استوار کرنا ہوگا کہ جیسے ہمارے ارد گرد میں اب ممالک میں ہو رہا ہے. اب دیکھیے بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل چکا ہے. اب انفارچونیٹلی پاکستان کا اگر کمپیریزن ہوتا ہے تو سب سہارن افریقن کنٹریز ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، یا ہمارے نیبرہڈ میں افغانستان کے ساتھ. تو پیپل ہم ایک بڑی پاکستان کے لوگ یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے. اپنی ریجن میں دیکھیں، ترکی کو دیکھیں، دبئی دیکھیں، چھوٹا سا ملک ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ہم نے اپنی سیاست کے اندر، اپنے ملک کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر ان چیزوں کو ترجیح دی ہے کہ جنہوں نے شدت پسندی کو فروغ دیا ہے، لوگوں کی سوچ اس کے اندر وائرس کی طرح ہم نے لوگوں کو ایک جانب مائل کیا ہے. تو اب اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنے معاشرے کو بھی کھولنا پڑے گا، اس کو ایک لبرل پروگریسو پاکستان بنانا پڑے گا. ملیشیا موجود ہے، اس کو دیکھ لیں، وہاں پر کیسی مسلمان زندگی گزار رہے ہیں. ترکی کو دیکھیں اور دیگر اسلامی ممالک کو دیکھیں. تو ہم نہ جانے کس ایک رجت پسندی میں پھنس کے رہ گئے. ہمیں اس ماحول سے بھی اپنے نوجوانوں کو باہر نکالنا ہے تاکہ وہ اپنا فل پوٹینشیل سامنے لے کر آ سکیں. پاکستان میں لوگ آئیں، پاکستان میں لوگ انویسٹمنٹ کریں، یہاں پر کوئی آنے کو تیار نہیں. تو ہم بہت سی چیزوں پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں کچھ فنڈامنٹلی 2-3 چیزیں اپنے ملک کے بارے میں، اپنے ملک کے تشخص کے بارے میں ٹھیک کرنی ہوں گی کہ یہاں پر ایکسٹریمزم کی کوئی گنجائش نہیں، رجت پسند قوتوں کی یہاں پر کوئی گنجائش نہیں. ہم ایک جناح کے ویژن کے مطابق ایک پروگریسو پاکستان چاہتے ہیں کہ جس کے اندر لوگوں کو آزادی بھی حاصل ہو. جناح صاحب کی 11 اگست کی سپیچ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. تو یہ چیزیں کرنے کی ہیں. ہوپ فلی انشاءاللہ جو لیڈر اس ضمن میں آگے بڑھا، دلیری کے ساتھ آگے بڑھا، تو یہ چیزیں حاصل کرنا. اچھا مصطفیٰ بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ نے میں نے دیکھا کہ آپ کی بڑی مثبت سوچ ہے. آپ نے کہا کہ سیاستدانوں کو موقع ملنا چاہیے، اگر عمران خان بھی کام کر رہا ہے تو اس کو بھی مطلب کام سے روکنا نہیں چاہیے. پی ٹی آئی کی کام کر نہیں رہے. ہاں یہی میں پوچھنے لگوں آپ سے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے، اس میں میجر ڈیفالٹ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مطلب کیا اختلافات ہیں کہ وہ کیا نہیں کر پا رہے، یا ان کی حکومت کیوں ختم ہو جانی چاہیے، یا ان کو مزید موقع کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ صدیقی صاحب، عمران خان صاحب جب حکومت میں آئے تو یہ بات میں تو کم از کم اپنے حد تک تو تسلیم کرتا ہوں کہ وہ انہوں نے ہوپ بھی جنریٹ کی تھی پاکستان میں. اور شاید اس ملک کے جو عوام تھے وہ انہیں موقع اس لیے بھی دینا چاہتے تھے کہ ہم دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو وہ سٹیٹس کو سمجھتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ایک آؤٹ سائڈر ہیں، ان کو موقع دیتے ہیں. بڑے دعوے انہوں نے کیے، اور جو دعوے انہوں نے کیے جس میں انہوں نے کہا کہ میں 1 کروڑ نوکری دوں گا، 50 لاکھ گھر بناؤں گا، IMF خودکشی کر لوں گا، IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، 200 ارب ڈالر اٹھا کے فلانے کے منہ پہ ماریں گے، لوگ پاکستان میں آئیں گے، نوکریاں لینے کے لیے پاکستان میں آئیں گے. تو انہوں نے ایک جو تصوراتی خاکہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، انہوں نے ایک ہوپ جنریٹ کی، اور لوگ شاید سمجھے کہ واقعی شاید ممکن ہو سکے یہ چیزیں. لوگوں نے چانس دیا. لیکن جو معذرت کے ساتھ جو پچھلے 3.5 سال گزرے ہیں ان میں کوئی ایک بھی شعبہ زندگی ایسا نہیں ہے، یا ان کے اپنے وعدے ایسے نہیں ہیں جن پہ وہ پورا اترے ہوں. الٹا عوام کی جو زندگی ہے وہ انہوں نے مشکل بنا دی.
اب اگر آپ کیمرہ لے کر سڑکوں پہ چلے جائیں، بازاروں میں چلے جائیں اور لوگوں سے وہاں پر سوال کریں، تو اگر آپ 100 کلپس آپ ریکارڈ کریں گے تو ان میں سے 95 ایسے ہوں گے کہ جو آپ ٹی وی پہ چلا نہیں سکیں گے، کہ لوگوں کے اندر اتنا شدید غم و غصہ ہے۔ تو اب صورتحال خیر اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ ان کو گورننس کا کوئی تجربہ نہیں، ان کی ٹیم بہت نااہل ہے۔ وزیر آپ دیکھیں کس طرح بدلائے جاتے ہیں، 6 دفعہ تو وزیر خزانہ بدلا چکے ہیں۔ IMF کی طرف سے کیا سخت شرائط ہمیں ان کا سامنا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں لگ نہیں رہا کہ ان سے ملک چل رہا ہے۔ گورنمنٹ فارن پالیسی ایک ڈیزاسٹر ہے۔ فارن پالیسی میں آپ دیکھیے کہ کسی ایک جگہ آپ بتائیے کہ انہوں نے کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل کی ہو۔ OIC کی اتنی بڑی انہوں نے کانفرنس یہاں کرائی کہ آپ فارن پالیسی کی کامیابی نہیں سمجھتے۔ دوسرا، حکومت کہتی ہے کہ ریمیٹنسز بڑھ گئے ہیں، FBR کی ٹیکس کلیکشن بڑھ گئی ہے، بمپر کراپس ہوئی ہیں، اس کے باوجود ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان ہے۔ اس کا کیا ریزن ہے؟ دیکھیے اگر تو OIC، میں تو اس کو کامیابی بالکل نہیں دیکھتا۔ اس لیے کامیابی نہیں دیکھتا کہ ہمارے ایک ہاتھ میں کشکول ہوتا تھا اپنے لیے، اور اب ہم نے دوسرے ہاتھ میں کشکول اٹھا لیا ہے افغانستان میں طالبان کے لیے۔ میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کا جو تعارف ہے پوری دنیا میں، ہم کیسے اپنے آپ کو، اپنے تشخص کے بارے میں ہم اتنے لاپرواہ ہیں کہ ہم اپنے آپ کو طالبان کا سب سے بڑا حمایتی پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے۔ وہ ایک رجت پسند قوت ہے، وہ افغانستان کے اندر جو کر رہے ہیں، کیا ہم اسے تسلیم کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بندوق کی زور کے اوپر حکومت حاصل کر لینا جائز ہے؟ کیا ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ عورتوں کی تعلیم کے اوپر پابندی لگانا جائز ہے؟ ہم نہیں، حکومت تو صرف ہیومینٹیرین گراؤنڈز کے اوپر سپورٹ کر رہی تھی کہ وہاں جو کرائسس آ رہے ہیں اس میں دنیا آ کے اس کو لک آفٹر کرے، کہ وہاں پہ جو خوراک کا بحران آ رہا ہے یا سردیاں آ رہی ہیں اس کے مسائل ہیں، اور جو ان پہ پابندیاں لگائی گئی۔ طالبان کی حکومت کو تو شاید گورنمنٹ اتنا سپورٹ نہیں کر رہی۔ جو پہلے دن صدیقی صاحب، عمران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی کہ میں افغانستان کے لوگوں کو اور طالبان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں، وہ کیا تھا؟ پھر جو ہمارے یہاں پر وزراء کے جو بیانات آئے جنہوں نے ویلکم کیا، اس سے کیا تاثر گیا دنیا میں؟ تو ہم بالکل ہی ایک جو جناح صاحب کا اور جو پاکستان بنانے اور تحریک چلانے پاکستان حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ قطعاً اس طرح، کیا وہ آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کی چیزوں کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں؟ کیٹیگوریکلی اینڈ کلیئرلی قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان تھیوکریسی نہیں ہوگا۔ ہم اس کو تھیوکریسی بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہم بجائے اس کے کہ اور ممالک اسلامی دنیا میں ان کی جانب دیکھیں کہ جو آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم افغانستان بن جائیں، وہ ہمارے لیے رول ماڈل بن رہے ہیں۔ ہم یہ کس جانب ہم اپنے ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ تو میں تو اس کو OIC کی کانفرنس کو قطعاً کسی طور پہ کامیابی نہیں سمجھتا۔ میں تو الٹا سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بدقسمتی ہے کہ پچھلے 3-4 دہائیوں سے جو ہم ریجن کے اندر جو اسپیشلی ایکسٹریمزم کے حوالے سے ہمارا رول رہا ہے، میں تو اس کو بہت اپنی بدقسمتی سمجھتا ہوں، آنے والی نسلوں کے لیے ایک بدقسمتی سمجھتا ہوں۔ ہم نے لوگ تیار کیے، اب ہمارے معاشرے کے اندر جو شدت پسندی ہے، ایکسٹریمزم ہے، ایک دوسرے کی برداشت ختم ہو گئی ہے۔ یہ پچھلی 3-4 دہائیوں کی پالیسیز کا نتیجہ ہے۔ ہمیں ان کو درست کرنا ہے۔ ہمیں ان کو درست کرنا پڑے گا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آپ کا بڑا شکریہ ٹائم دینے کا۔ آپ نے دیکھا کہ گورننس کی پرابلم چل رہی ہے PTI گورنمنٹ کی، مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، جو وعدے عمران خان صاحب نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے عوام سے کیے تھے شاید ان کو پورا نہیں کر پا رہے، لیکن دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن بھی شاید اپنا وہ رول پلے نہیں کر پا رہی، کہ اتنی پرابلمز کے باوجود وہ عوام کو سڑکوں پہ نہیں لا سکے، یا وہ اپنے طور پہ بھی کوئی ایسی چیز PDM کے طور پہ بھی سامنے نہیں لائے جس سے عوام کو کوئی ریلیف مل سکے۔ اور دوسری طرف اگر افغانستان کی بات کی جائے تو وہ ہمارا اتنا بڑا مسئلہ شاید نہیں ہے، ہمیں اپنے ملک کی طرف زیادہ دیکھنا چاہیے، اور اب ملک کے جو معاملات اور جو حالات ہیں ان کو درست کرنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔